بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زی اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید۔ یہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ حدیث کے پہلے حصے کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ عورتوں اور مردوں کے احکام کا فرق۔ عورت کے ناخن سفید نظر نہیں آنے چاہیے، بلکہ ان پر مہندی لگی ہونی چاہیے۔ حیض کی حالت میں عورت اپنے ہاتھوں پر مہندی نہ لگائے، اس حالت میں اس کے پاگل ہونے کا خطرہ ہے۔ جب عورت نماز میں ہو اور اسے کسی قسم کی حاجت درپیش ہو تو اپنے ہاتھوں سے تالی بجائے۔ اگر مرد کو کبھی کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ اپنے سر سے اشارہ کرے یا اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے یا بلند آواز میں سبحان اللہ کہے۔ عورت کے لیے بغیر اوڑھنی کے نماز ناجائز ہے، مگر کنیز کے لیے سرننگے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ عورت کے لیے نماز اور احرام کے علاوہ دیباج و ریشم جائز ہے، اور مردوں کے لیے جان کے سوا ریشم پہننا ناجائز ہے۔ عورت کے لیے سونا حلال ہے اور سونے کے زیور اور انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن مرد پر سونا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ یا علی، سونے کی انگوٹھی نہ پہنو، کیونکہ وہ تمہاری جنت کی زینت ہے۔ ریشم نہ پہنو، کیونکہ وہ تمہارا جنتی لباس ہے۔ عورت اپنے مال سے کسی غلام کو آزاد نہیں کرا سکتی۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو خیرات نہیں دے سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر سنتی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملا سکتی، نہ بیعت کر سکتی ہے، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ پر کپڑا ہو۔ اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سنتی حج نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے حمام میں داخل ہونا حرام ہے۔ گھوڑ سواری سوائے ضرورت اور سفر کے نہیں کر سکتی۔ عورت کی میراث مرد کی نسبت آدھی ہے۔ عورت کا خون بہا مرد کے خون بہا سے آدھا ہے۔ زخموں کی دیت جب تک خون بہا کی تہائی تک ہو، اس وقت تک مرد عورت دونوں برابر ہیں، لیکن تہائی دیت سے بڑھ جائے تو مرد کی دیت بڑھ جاتی ہے اور عورت کے زخموں کی دیت آدھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً 1 انگلی کی دیت کل دیت کا 10واں حصہ ہے، اور 2 انگلیوں کی دیت 2/10 اور 3 انگلیوں کی دیت 3/10 ہے۔ یہاں تک کہ مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن 4 انگلیوں کی دیت مرد کے لیے 4/10 ہے اور عورت کے لیے 2/10 ہے۔ جب عورت اور مرد ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہوں تو عورت کو چاہیے کہ مرد کے پہلو میں نماز نہ پڑھے، بلکہ اس کے پیچھے کھڑی ہو کر پڑھے۔ جب عورت مر جائے تو جنازہ پڑھانے والے کو اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھانا چاہیے، اور مرد کا جنازہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھانا چاہیے۔ جب عورت کو قبر میں داخل کیا جائے تو اس کا شوہر اس کی لاش کو کمر کے مقام سے پکڑ کر لحد میں لٹائے۔ عورت کے لیے خاوند کی رضامندی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے انہیں دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کہا، بار الہی، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے راضی ہوں۔ اے اللہ، فاطمہ علیہ السلام تنہائی کے گھر میں آئی ہے تو اس کی تنہائی کو دور فرما۔ اے اللہ، فاطمہ علیہ السلام اپنے کنبے سے جدا ہوئی ہے، اسے اس کے بابا سے ملا دے۔ اے اللہ، فاطمہ علیہ السلام پر ظلم ہوئے ہیں، تو اس کا فیصلہ فرما، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
خدا حافظ.